आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के सिलसिले से दर्स का सिलसिला जारी है और मैंने ज़ियारत जामिया के चंद जुमलात अपनी ज़बान पर जारी करने और आपके हवाले करने का तर्जुमे के साथ वादा किया। इसको मैं याद रखे हूँ। आज के दर्स में शायद आगे चल कर के मैं इसको शायद नहीं इंशाअल्लाह यकीनी तौर पर मैं पेश करूँगा, लेकिन दर्स को दर्स की तरीके से बनाने के लिए मैं पहले तमहीदन चंद जुमले अर्ज़ कर दूँ कि इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की इल्मी खिदमत का मैं तज़किरा कर रहा था और मैंने वाक़ई मेहनत का तज़किरा किया और ये बताया आपकी खिदमत में गुज़िश्ता दुरूस में कि मुतवक्किल अब्बासी ने इमाम पर और इमाम के चाहने वालों पर बहुत सख्ती की थी। कई वजूहात थी, उसमें से एक वजह तो ख़ुद इमाम की ज़ाती दुश्मनी थी, क्योंकि वो जानता था कि इमाम उन करामात और उन मोजज़ात के हामिल हैं कि जिसकी वजह से लोगों के दिल जो है वो इमाम की तरफ माइल हैं, और डर रहता था हमेशा इन लोगों को, खुलफा को, बिलखुसूस मुतवक्किल अब्बासी को, कि कहीं इमाम के चाहने वालों की मदद से इमाम इनकलाब बर्पा न कर दें और हमारे ख़िलाफ़ शोरिश ना हो जाए, बगावत ना हो जाए, मुखालफत ना हो जाए। लिहाजा सख्ती से इमाम के साथ पेश आता था और मुतवक्किल अब्बासी ने सन 232 हिजरी में ये खलीफा बना है, हाकिम वक्त बना है और हुकूमत हासिल की है, और 233 हिजरी में यानी तख्त खिलाफत पर बैठते ही फ़ौरन इसने पहली फ़ुर्सत में कोशिश की कि इमाम को नज़रबंद किया जाए और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को आपके फ़र्जंद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के साथ सन 233 हिजरी में मदीने से बगदाद बुलवा लिया। यहिया इब्न हरसमा की ज़ेर क़यादत पूरा लश्कर भेजा था और अलबत्ता मदीने वालों पे ज़ाहरी लफ्ज़ों के सहारा लेकर के ये नहीं कह रहे थे ये लोग कि हम इमाम को नज़रबंद करने के लिए जा रहे हैं। ज़ाहरी लफ्ज़ों में जो ख़त था इमाम के नाम, उसमें अच्छे लक़ाब से ख़िताब किया था, मुस्बत तरीके से गुफ्तगू की गई थी, लेकिन इमाम के चाहने वाले भी इमाम के साथ साथ ये समझ रहे थे कि जो इमाम रज़ा के साथ किया गया वही काम इमाम अली नक़ी और इमाम हसन अस्करी के साथ किया जा रहा है, और ये दावत नहीं है बल्कि ये ज़बरदस्ती इमाम को गिरफ़्तार करके ले जाया जा रहा है और पूरा लश्कर इसीलिए गया है। यहिया इब्न हरसमा नामी कमांडर के साथ जो लश्कर गया था वो बगदाद और यानी सामरा, पहले बगदाद फिर सामरा, इमाम को बुला कर लाया और इमाम 20 साल से ज़्यादा तकरीबन 21 साल तक जो है वो इसी जगह रहे हैं। ज़िंदगी की के आखिरी मरहले तक इमाम 21 साल 233 में आए हैं और 254 में इमाम की शहादत है। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक फिर इमाम यहीं सामर्रा में रहे और इमाम नज़रबंद रहे। नज़रबंद से मुराद ये है कि इमाम के एक एक एक्टिविटी पर नज़र रखी जाती थी, कौन आ रहा है, कौन मिल रहा है, कौन जुल रहा है, किससे क्या बातें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इमाम के साथ की ज़ेर नज़र थीं और इमाम एक तरीके से तक़य्ये के हालात से गुज़र रहे थे। इमाम के चाहने वाले भी तक़य्ये के साथ गुज़र रहे थे। इसी वजह से इमाम डायरेक्ट शियों से कम मिलते थे, बल्कि इमाम ने वकला मुअय्यन कर दिए थे और अपने वकीलों के ज़रिए से अपने शियों से राबिता करते थे। आज हमारे मराजे किराम जो हैं वो इस वजह से कि उनके लिए मुमकिन नहीं है सब तक दस्तरसी हो, इमाम के नायब हैं, इमाम के काम को देखते हुए और इमाम की सीरत पर अमल करते हुए, इमाम के काम की तासीर करते हुए अपने वकला पूरी दुनिया में भेजते हैं और मुअय्यन करते हैं ताकि शरई उमूर जो हैं उन वकीलों के ज़रिए से अंजाम पा सकें और इमाम जो शरई वजूहात हैं, रकम हैं, ये बेरारवी का शिकार न होने पाएँ और मुस्तहक़ीन तक पहुँच सकें, और जो शरई पैगामात हैं यानी फतावा हैं वो भी इन तक आसानी से अवाम तक पहुँच सकें। बहरहाल चूँकि इमाम के ज़माने में भी कुछ वकीलों ने जो मासूम न थे, ज़ाहिर सी बात है वकला कुछ गलतियां की, और आज के ज़माने में भी गलती का इम्कान पाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों की गलतियों की वजह से इस शबके वकालत को जो इमाम ने कायम किया था उसको बिल्कुल से तोड़ा नहीं जा सकता, उसके ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं की जा सकती है। हाँ, इस्लाह की ज़रूर गुंजाइश है, कल भी थी और आज भी है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग वकील हैं वो बेहतर तरीके से मराजे किराम की तरफ से खिदमतें अंजाम देंगे, ताकि जिस तरीके से मराजे किराम इमाम ज़माना के
وکیل اور نائب ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ وکلا جو امام زمانہ کے وکلا کی جانب سے دوسرے علاقوں میں ہیں، یہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ ہم بالواسطہ امام کے نائب اور وکیل ہیں، لہٰذا ہم وکالت کے امور میں نہایت صداقت اور امانت داری کا ثبوت دیں، رکوم شریعہ کے حاصل کرنے اور اس کے خرچ کرنے میں بھی، اور فتاوائے علماء اور مراجعت کو عوام تک پہنچانے میں بھی، دونوں طرف سے، ادھر سے لینے میں اور ادھر سے دینے میں، دونوں میں نہایت امانت داری کا ثبوت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو امام علی نقی علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی علمی خدمتیں بالخصوص اصول دین اور فروع دین میں انجام دے رہے تھے، اور جب علمی اعتبار سے امام نہضت کر رہے تھے تو دلوں پہ حکومت امام کی ہو رہی تھی، اور امام کو اس طریقے سے علم کی ترویج کے لیے تو کھل کر کے روکا نہیں جا سکتا تھا، لہٰذا وقت سے امام نے فائدہ اٹھایا۔ بہت لمبی عمر نہ پائی، ظالموں نے زیادہ دن جینے نہ دیا، 42 سال تک ہی صرف دنیا میں رہے، لیکن اس 42 سال میں اور بغداد میں بالخصوص 20 سال کے قیام کے دوران امام نے علمی کارنامے انجام دیے۔ جبر و اختیار کے مسئلے کو لے کر کے امام نے رسالہ تالیف کیا ہے، امام کی کتاب موجود ہے رسالہ جبر و اختیار امام کا، مسئلے حدوث قدم پر حدوث قدم قرآن پر امام کا رسالہ موجود ہے۔ امام نے باقاعدہ شاگردوں سے شفاہی طور پہ بھی اور تحریری طور پہ بھی قلم کے ذریعے لکھ کر کے، یعنی شاگردوں کے ذریعے شفاہی طور پہ اور اپنے قلم کے ذریعے سے کتبی طور پہ ان امور میں اور ان مسائل عقیدتی اور شرعی میں امام نے جو ہے لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ امام کے کارناموں میں اہم ترین کارنامہ جو ایک ہے وہ کہنے کو تو زیارت اور دعا ہے، لیکن علم عقائد کا بہت بڑا چیپٹر ہے جو امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، زیارت جامع کبیرہ، جس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ السلائق ایک لفظ جو ہے وہ معرفت ربانی، معرفت نبوی اور معارف علوی کو پیش کرنے کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی ومعدن الرحمہ و خزان العلم و منتہى الحلم و اصول الکرم و قادۃ الامم و اولیاء النعم الی آخرہ۔ امام فرماتے ہیں اپنے اوپر اور اپنے آباء و اجداد پر اور اپنے 2 معصوم بیٹوں پر صلوات بھیجنی ہو، سلام پڑھنا ہو تو کیسے پڑھا جائے؟ یہ طریقہ خود معصوم نے فرمایا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب سلام کرنا ہو تو ایسے سلام کرو کہ آپ پر درود و سلام ہو، اے اہل بیت نبوت اور اے موضع رسالت، یعنی جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، و مختلف الملائکہ، اور وہ شخصیتیں کہ جہاں پر ملائکہ کی آمد و رفت ہوتی ہے، جہاں پر وحی الہی کا نزول ہوتا ہے، جو معدن رحمت ہیں، یعنی جہاں سے رحمتیں نکل کر کے رحمت ربانی دوسروں تک پہنچتی ہے، دنیا تک پہنچتی ہے، رحمت خدا کائنات تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہیں، اور جو علم کا خزانہ ہیں، جو حلم کی انتہا ہیں، جو اصول کرم ہیں، جو امتوں کے سردار اور قائد اور رہبر ہیں، جو نعمتوں کے ولی ہیں، یہ تمام باتیں بیان کرتے کرتے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں وَأَبْنَاءُ الْإِيمَانِ وَأُمَنَاءُ الرَّحْمَانِ وَسُلَالَةُ النَّبِيِّينَ وَصَفَّةُ الْمُرْسَلِينَ۔ یہ وہ شخصیتیں ہیں جو اللہ کی رحمان کے امین ہیں، جو انبیاء کے فرزند ہیں اور نسل انبیاء ہیں اور مرسلین میں منتخبین ہیں، عطرت خیرت رب العالمین، یعنی جو پیغمبر اکرم جو تمام لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، ان کی عطرت انہی کی ذات ہے، یہی ائمہ ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علی ائمۃ الہدی و مصابیح الدجا، ان پر سلام ہو کہ جو ہدایتوں کے امام ہیں، جو چراغ ہدایت ہیں، اور جو تقوی کے میدان میں جو ہیں وہ علم کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے ذریعے سے تقوی اور معارف ربانی کی منزلوں کو پہچانا جاتا ہے۔ من والاکم فقد وال اللہ ومن عادا، گفتگو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، ومن والاکم فقد وال اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ ومن احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ۔ سوچیں
اس زمانے میں جہاں حکومتیں ان سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہاں امام اس طریقے کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے سلسلے میں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم ہیں کون. فرماتے ہیں کہ ایسے کہو کہ جو آپ سے محبت کرتا ہے، آپ کو اپنا ولی سمجھتا ہے، وہ گویا اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کو اپنا ولی سمجھتا ہے. جو آپ سے دشمنی کرتا ہے وہ خدا سے دشمنی کرتا ہے. جو آپ سے حب کرتا ہے، حب کا اظہار کرتا ہے، گویا وہ خدا سے حب کا اظہار کرتا ہے. جو آپ سے بغض رکھتا ہے وہ خدا سے بغض رکھتا ہے. جس نے من اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ، جس نے آپ کے ساتھ اعتصام کیا اور آپ کی محبت کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اس نے حبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا. جو آپ سے متمسک ہو گیا وہ خدا سے متمسک ہو گیا. انتم الصراط الاقوم وشہداء دار الفنا، آپ صراط اقوم ہیں. گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے امام فرماتے ہیں اشہد ان ھذا سابق لکم فیما مضی و جار لکم فیما بقا وان ارواحکم ونورکم وطینتکم واحدۃ طابت و طہرت بعضها من بعض. یہاں امام نے اس پیراگراف میں معارف بیان کرتے یہ بیان کیا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. جو پہلے کی صفت ہے وہی آخری کی بھی صفت ہے. گفتگو آگے بڑھائی. امام فرماتے ہیں بے ابی انتم و امی و اہلی و مالی و اسرتی اشہد اللہ و اشہدکم انی مؤمن بکم و بما آمنتم بہ کافر بعدوکم و بما کفرتم بہ. میں قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرا خانوادہ قربان ہو جائے، مال و دولت قربان ہو جائے، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے، آپ کے اوپر میں گواہی دیتا ہوں آپ کے سلسلے سے بھی اور اللہ کے سلسلے سے بھی کہ بے شک وہ خدا، وہ معبود ہمارا ہے اور آپ ہمارے امام ہیں. اور آپ سے جو محبت کرنے والا ہے وہی کامیاب ہے، جو آپ سے دور ہونے والا ہے وہی ناکام ہے. گفتگو امام نے آگے بڑھائی ہے. بہت سے پیراگراف چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. عطاکم اللہ ما لم یؤت احدم من العالمین. بڑی پرکیف وادیاں ہیں جہاں سے میں اشارتاً لے کے آپ کو آگے بڑھ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب مراجعہ کریں اور زیارت جامعہ کبیرہ کو ایک بار ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں. جن کو عربی آتی ہے وہ بار بار زیارت جامعہ کو بغیر ترجمے کے، جو عربی نہیں سمجھ پاتے وہ ترجمے کے ساتھ زیارت جامعہ ضرور پڑھیں. امام فرماتے ہیں ربنا آمنا. میں آخری مراحل تک آپ کو لے کے آ گیا گفتگوؤں کو اور پیراگرافز کو چھوڑتے ہوئے. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. دعا کا بھی یہاں پر امام نے ضمیمہ کیا ہے کئی جگہ، اور امام دعائیہ انداز میں فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جو تو نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرے رسول کی تبعیت و پیروی کرتے ہیں. پروردگار ہمیں شاہدین میں شمار کرنا، ان لوگوں میں شمار فرمانا کہ جو تیری الوہیت اور تیرے نبی کی رسالت اور تیرے ولی کی ولایت کا اعتراف کرتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں. پروردگار ہمارے قلوب کو، ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کرنا، اس میں خرابی نہ آنے پائے. ہدایت پا جانے کے بعد یہ لغزشوں کا اور گمراہی کا شکار نہ ہونے پائے. پروردگار اپنی طرف سے ہم پر رحمت نازل فرما، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. یا ولی اللہ ان بینی و بین اللہ عز و جل ذنوبا لا یاتی علیہا الا رضاکم. یہاں اعتراف بندے کا ہے کہ اے ولی خدا، ہمارے اور اللہ کے درمیان بہت سے گناہ ہیں، ان گناہوں کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ آپ کو وسیلہ بخشش بنایا جائے. اللہم انی لو وجدت شفعاء اقرب الیک من محمد و اہل بیتہ الاخیار الائمۃ الابرار. پروردگار عالم اب یہاں ان کو شفیع بناتے ہوئے اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے کہ اے خداوند عالم، آل محمد کا واسطہ دے کر کے تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں. پروردگار گناہوں کا ایک عظیم انبار ہے، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کا اور تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ آل محمد کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دے. ہم امید کرتے ہیں آخر بحث میں، گفتگو کے آخر میں، کہ ہمارا یہ عمل پروردگار عالم جو درسی سلسلہ ہے اسے عبادت کے طور پہ قبول فرمائے گا اور ہمیں ائمہ اطہار بالخصوص امام علی نقی علیہ السلام کے سچے پیروکاروں میں شمار کرے گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.